الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی تھی کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر لازم قرار دی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، جس دین کو قبول کر لیا ہے اس دین کو آگے بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جو دین قبول کر لیا ہے اس کے اوپر اب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ اور تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ دین کو بیان کرنے میں لوگوں کی خواہشات کی پرواہ مت کرو، کہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ نہ بیان کرو، کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کیا وہ بیان کرو۔ اسی مضمون کو میں تھوڑا سا اور عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام بھی ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے، اور ان صفات کو بیان کرنے کا انداز مختلف ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک میرے بڑے محسن تو انہوں نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ میں نے کہا جی پڑھا دیں گے۔ میں ان کے پاس جانا شروع ہوا اور تقریباً 1.5 ماہ میں ہم نے قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین تھے ان کا احاطہ کیا 1.5 ماہ میں۔ وہ میں جاتا تھا 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے رات، 4 گھنٹے پتہ بھی نہیں لگتا تھا۔ تو اس میں جو پورے قرآن کریم کے جو اہم اور موٹے موٹے اور بنیادی مضامین تھے وہ میں ان کو بیان کرتا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ، حالانکہ میری پریکٹیکل لائف کو شروع ہوئے کو 20-22 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، لیکن وہ آج سے 1.5-2 سال یا 3 سال پہلے زندگی میں پہلی مرتبہ جب قرآن کریم کو اس انداز میں بیان کیا تو ایک بات بڑی واضح طور پہ کھل کے میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ قرآن کریم کے بنیادی مضامین گنتی کے وہی چند ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور باقی کچھ فرائض اور احکام کا بیان ہے، لیکن جو عقائد کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس میں جو میرے لیے ایک دلچسپی کا پہلو تھا وہ یہ پہلو تھا کہ قرآن کریم ایک ہی مضمون کو 10 جگہ پر بیان کر رہا ہے، لیکن ان 10 جگہ پر بیان کرنے کا انداز اور اسلوب مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو، ایک جگہ اس طرح آ جاتا ہے۔ یہی مضمون کسی دوسری جگہ پر آئے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان فرمائیں گے کہ اللہ کے فلاں نبی نے کہا کہ یہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہی مضمون کسی تیسری جگہ پر آئے گا تو وہاں پر اس کو بیان کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ نیک لوگ یہ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، پہلے بتایا کہ یہ کرو، پھر اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیا جائے گا کیا کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ یہ کام۔ تو اسی طرح جتنے بھی اوامر اور جتنے بھی نواہی ہیں، یعنی جتنے بھی وہ کام کے جن کے کرنے کا حکم ہے اور جتنے وہ کام جن سے بچنے کا حکم ہے، یا جو اچھی خصلتیں اور بری خصلتیں ہیں، یا جو اچھے اعمال اور برے اعمال ہیں، ان سب کو قرآن کریم نے جا بجا بیان کیا، لیکن ہر جگہ بیان کرنے کا انداز اور اسلوب مختلف ہے۔ یہاں پہ یہی مضمون آیا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ دین کو بیان کرو لیکن لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کرو۔ یہی مضمون سورہ مائدہ میں ہے لیکن وہاں پر انداز مختلف ہے۔ وہاں پر کیا انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ اہل ایمان ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اگر کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کر گزرے اور اپنا دین چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے
تو ایک بات کان کھول کر سن لو کہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ ایک نئی قوم لے کر آئے گا، یحبونہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت رکھیں گے، اللہ ان سے محبت رکھے گا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے، کفار کے مقابلے میں جو ہے وہ سخت دل ہوں گے۔ اور جو ایک جملہ لکھا ہے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ، یہاں پہ بھی وہی مضمون ہے، وہاں پہ بھی، لیکن وہاں پر انداز مختلف، یہاں پر انداز مختلف۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیز پر ہمیں پختہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر میری بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، تو وہاں پر پھر کسی اور کی بات کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ جہاں پر معاملہ اللہ کے دین کا آ جائے تو وہاں پر پھر آپ کون اور میں کون، اس کی کوئی حیثیت باقی، وہاں صرف اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، بس، اس سے نہ پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ 3 گزارشات میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اب اسی مضمون کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ چوتھا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے آپ پر اور آپ سے پہلوں پر، ان سب کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ میں یہ پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، آج پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جس طرح ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کامل رکھتے ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کرام جو مقدس ہستیاں ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی اسی طرح ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہم پر فرض ہے، اسی طرح گزشتہ انبیاء کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے۔ جس طرح قرآن کریم پر ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے، بالکل اسی طرح تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، دیگر جتنی بھی کتابیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، جن کا تذکرہ کیا جن کا تذکرہ نہیں کیا، ان سب پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور ایمان کس بات پر رکھا جائے گا کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، تورات بھی اللہ کی کتاب، دیگر صحائف جو نازل ہوئے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ تھے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اب ان کتب کے اندر حقیقت باقی نہیں رہی ہے، آمیزش کر لی گئی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اس مسئلے پر مجھے ایک بڑی اہم بات یاد آ گئی۔ میرے ایک دوست ہیں، ادھر جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں، ابھی نہیں آئے، انہوں نے مجھے چند دن پہلے ایک کلپ بھیجا، ویڈیو کلپ۔ آپ کو پتہ ہے یہ عذاب سر پہ مسلط ہو گیا، یہ موبائل کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، اور مفت خوری کی ہمیں ویسے ہی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی مفت میں ہی ہم نے پوچھنا ہوتا ہے کہ جی ہمیں بس مفت میں مسئلہ مل جائے کسی طریقے سے۔ ابھی صبح میرے ایک جاننے والے ان کا فون آیا، کہتے جی میں پہلے آپ کو میسج کرنے لگا تھا تو پھر ایک دوست نے بتایا کہ میسج پہ جواب نہیں ملے گا، کال کر کے مسئلہ پوچھ لو۔ تو اچھا، اب انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا، یہ سنیں، بڑے کام کی بات آپ کو سامنے کر رہا ہوں میں۔ وہ ویڈیو کلپ میں ایک خاتون ہے اور وہ خاتون غالباً عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس پہ وہ انہوں نے کوئی 3-4 منٹ کی بہترین قسم کی تقریر کی ہے اس خاتون نے، شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی وہ کلپ گزرا ہو، اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ علماء کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھا کریں، وگرنہ 1 منٹ نہیں لگتا ایمان کا ستیہ ناش ہوتے ہوئے۔ اب اس نے بہت ساری جو باتیں کی ہیں، ان میں جو ایک آخری بات جو اس نے کی ہے، جس کو سن کر شاید ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یار کمال بات کر دی۔ درود شریف ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، آگے وعلی آل ابراہیم، کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح درود نازل فرما جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، یہی پڑھتے ہیں نا درود۔ اب اس خاتون نے اس ایک آل کے لفظ کو لے کر کوئی ہمارے 90% مسلمانوں کے اوپر اپنا تیر چلا دیا، اور وہ تیر بہدف نشانے پہ لگا جا کر۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں تو امت محمدیہ بھی ہے،
ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے بالکل ہیں. میں نے کہا جی یہودی اور عیسائی بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. تو جس طرح تم اپنے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہو تو بالکل یہودی اور عیسائی بھی اسی کے اندر شامل ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دلیل اس نے ایک عام فہم انسان کے مقابلے میں بڑی تگڑی پیش کی. میرے پاس وہ دوست کا فون آیا کہ جی یہ میں تو ڈگمگا گیا ہوں. میں نے کہا ڈگمگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پریشان ہونے کی کہ ہم کس لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ ہمارے پاس آؤ, پوچھو, انشاءاللہ یہ ڈگمگاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں نے محسوس یہ کیا کہ سوشل میڈیا پہ وہ کلپ اتنا وائرل ہوا اور لوگ اس کو بڑا لائک کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں کہ جی خاتون نے بڑی کمال بات کی. در پردہ وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مسلمان اہل ایمان یہ جنت کے حقدار ہیں اور جنت کے مستحق ہیں, بالکل اسی طرح یہودی اور عیسائی بھی جنت کے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی دوزخی نہیں ہے, سارے جنت میں جائیں گے. تو بھائی سارے جنت میں جائیں گے تو اللہ میاں نے دوزخ کیوں بنائی ہے؟ اچھا یہ ایک علیحدہ مسئلہ. اب اس کا جواب سن لیں. ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ میں مضمون سے ہٹ جاؤں گا. ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو آل کا لفظ ہوتا ہے نا, آل کا لفظ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم لیا جاتا ہے, اور یہاں پر سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم اولاد نہیں ہے, پیروکار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی, اور تفصیل سے سمجھاتا ہوں. اگر آل سے یا اہل سے مراد یہ لیا جائے کہ جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں جس طرح تم لوگ شامل ہو ہم بھی شامل ہیں, اور جس طرح تم پر رحمت اور سلامتی ہے اسی طرح ہم پر بھی رحمت اور سلامتی ہے, تو اللہ کی طرف سے اس وقت ایک جواب ذہن میں آ گیا. تو میں نے کہا پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کیوں غرق ہوا؟ 4 بیٹے تھے نا, 4 بیٹے تھے, چاروں سگے بیٹے تھے, 3 بیٹے بچ گئے, چوتھا سگا بیٹا نہیں بچا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ انہ لیس من اہلک, کہ بھائی یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. کیوں؟ تیرا پیروکار نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب جب درود شریف پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو ان کے پیروکار ہیں. ہاں, جن لوگوں نے یہودیت یا نصرانیت اختیار کی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, انہوں نے جو دین اختیار کیا, اگر وہ اس دین پر 100% عمل کرنے والے تھے تو یقیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے متعلق جنہوں نے یہودیت یا عیسائیت اختیار کی تھی, یاد رکھیے گا یہودیت اور عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے, مذہب اسلام ہی تھا. شکل بگڑ گئی, نام بدل گیا, لیکن وہ عام فہم لوگوں کے لیے پھر یہودیت اور عیسائیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جنہوں نے اس وقت اپنے اپنے نبی پر ایمان قبول کیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان قبول کر لیا, یعنی جو یہودیت کے ماننے والے تھے, اصل یہودیت کے, اصل عیسائیت کے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان قبول کر لیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے کا علیحدہ اجر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا علیحدہ اجر. لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوئی. وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دی کہ میرے آ جانے کے بعد اگر کوئی میری اتباع نہیں کرے گا تو وہ جہنم کا حقدار بنے گا, چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو. اب بات مکمل ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. درمیان میں ضمنی طور پہ ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی. تو بات کیا چل رہی تھی کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا فرض ہے, اسی طرح تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے. جس طرح قرآن پاک پر ایمان رکھنا فرض ہے, اسی طرح پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے. ان پر ایمان جب تک کامل نہیں ہوگا, اور ایمان کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں تھیں, یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں تھی, کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں تھا, تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں مختصر کر رہا ہوں, بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. 5ویں ذمہ داری جو ہمارے ذمہ لگائی گئی وہ لگائی گئی عدل. عدل کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا, توازن قائم رکھنا, اور قرآن کریم نے عدل کا بار بار حکم دیا ہے ہر طبقے کے لیے, ہر انسان کے لیے. عدل کا تعلق صرف عدالت کے ساتھ نہیں ہے,
عدل کا تعلق میرے اپنے خاندان کے ساتھ، میرے اپنے گھر کے ساتھ بھی ہے۔ میں اکثر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ایک جائیداد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ اپنی جائیداد اپنے اس بیٹے کو اپنی زندگی میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس معاملے کے اوپر گواہ بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ عرض کیا جی ہے۔ فرمایا کہ ان کو بھی کچھ دے رہے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں۔ یہ ہے عدل۔ تو اب اس عدل کا تعلق صرف عدالت کے ساتھ نہیں ہے، ہائی کورٹ کے ساتھ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے، سیشن کورٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس عدالت کا تعلق، اس عدل کا تعلق میری اپنی نجی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا اس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ العدل، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ایسی ہیں جو کامیاب کرنے والی ہیں، نجات دہندہ ہیں، جس میں سے پہلی چیز کیا کہ العدل فی الرضا والغضب، کہ خوشی کی حالت ہو، غصے کی حالت ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ فیصلہ اگر کہیں کرنا پڑ جائے تو کہیں جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ نہ کر دینا کہ جو ظالم کے حق میں چلے جائے اور مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا، برابری کرنے کا، ہر معاملے میں توازن قائم رکھنے کا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت کی تقسیم چل رہی تھی، تو ایک صاحب نے اٹھ کر کہہ دیا کہ حضرت یہ تقسیم جو ہے منصفانہ نہیں ہے۔ نبی علیہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور رنگ متغیر ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہی عدل نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ مجھ سے اگر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ میں عدل نہیں کر رہا تو پھر میرے سوا عدل کرنے والا ہے کون؟ اور یہ بات بڑی لمبی نکلے گی اور بہت دور چلی جائے گی، میں زیادہ دور جانا نہیں چاہتا، اس لیے میں بات کو، گفتگو کو سمیٹ کر مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس عدل اور مساوات، اس توازن کو قائم رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چاہے اس کا تعلق اولاد کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہو، چاہے ایک جگہ پر بیٹھ کر کام کرنے والوں کے ساتھ ہو، چاہے دفتر کے اندر موجود ہو، چاہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میں بات کو مختصر کر کے آگے لے کے جا رہا ہوں۔ چھٹی چیز جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا وہ دعوت توحید۔ جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں عرض کر دیا کہ قرآن کریم کے چند بنیادی اور موٹے موٹے فارمولے ہیں، موٹے موٹے عقائد ہیں، انہی عقائد کو لے کر پورا کا پورا قرآن چلتا ہے، پورا کا پورا دین اس کے اوپر قائم ہے۔ اس میں سے کسی ایک عقیدے کے اندر بھی کمزوری آ گئی تو دین ختم۔ ان میں سے ایک دعوت توحید بھی ہے، اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی، آگے بھی آئے گی، لیکن آج میں اس کو مختصر کر کے آگے لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو بڑا ایک اہم نقطہ بیان کر دیا وہ کیا فرمایا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، کون کیا پہنتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کہاں سے آتا ہے، کون کس سے ملتا ہے، کون کس سے نہیں ملتا، اس بات کی کھوج لگانے کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو ادھر کفار کو بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، تم ہمارے اعمال کے ذمہ دار۔ تم ہماری بات مان کر ایمان قبول کر لو گے، السلام علیکم، نہیں مانتے وعلیکم السلام۔ تم ہماری بات مان کر ہمارے ساتھ چل پڑو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، نہیں چلو گے تو پھر دوزخ کا عذاب تمہارے مقدر میں ہے۔ یہ بات سمجھانا مقصود ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ بھائی اپنے کام سے کام رکھا کرو، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے۔ ہر وقت بلا وجہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ اکثر لوگ آتے ہیں وہ جی فلاں آدمی جو ہے نا جی وہ نماز کے دوران یوں کر رہا تھا، فلاں آدمی نماز کے دوران یوں کر رہا تھا، فلاں آدمی نماز پڑھتے ہوئے یہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی تم اپنی نماز کی فکر کرو، تمہیں دوسروں کی نمازوں کی کیا فکر پڑی ہے؟ ایسے موقع پہ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، سن 1998 کی بات ہے غالباً، میں زمانہ طالب علمی میں تھا۔ انگوٹھا نہیں خراب ہو جاتا، وہ ناخن گھس جاتا ہے انگوٹھے کے اندر، میرا انگوٹھا خراب ہو گیا، بڑی تکلیف، آپ کو بھی پتہ ہے اکثر لوگ گزرے ہوں گے اس مرحلے سے۔ تو یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، تو پاؤں میرا زمین پہ نہ لگایا جائے تو میں نے پاؤں اٹھا کے ایسے رکھا ہوا تھا، زمین پہ نہیں لگایا ہوا تھا۔
پیچھے سے ایک حاجی صاحب کوئی تشریف لائے، کوئی ہوں گے حاجی ثناء اللہ، انہوں نے دیکھا وہ امام صاحب کا بیٹا، اسے نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، اس نے میرا پاؤں پکڑا اور ایسے کر کے زمین پہ مار دیا وہ دوران سجدہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے دوران سجدہ، مجھے لگ پتا گیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ بعد میں پھر ان کو بتایا کہ بھائی میرا انگوٹھا خراب ہوا تھا۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دم سے کسی کے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے، جی وہ تو ایسے کر رہا ہوگا، اور یہ فلاں تو ایسا ہوگا، جی فلاں تو یوں ہوگا، یہ فلاں نے ہی کیا ہوگا۔ ٹھیک، آج کل ہمارے معاشرے کی حالت یہ چل چکی ہے کہ کسی کو چھینک بھی آ جائے نا، یہ فلاں کی وجہ سے آئی ہوگی، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس کی وجہ سے مجھے چھینک آ گئی۔ دوبارہ خلاصہ کلام یہ کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، اپنے کام سے کام رکھو۔ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے، لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ آخری 3 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ لا حجت بیننا وبینکم، بھائی تمہارا اور ہمارا کوئی ذاتی نوعیت کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کی بنیاد دین ہے، دین پر آ جاؤ گے تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو، دین کی مخالفت کرو گے تو پھر ہم تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں گے۔ ایک اصول ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ اصول ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک طرف ہے وہ شخص جس نے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایک طرف ہے وہ شخص جس نے ایمان قبول نہیں کیا ہوا۔ یہ دونوں عمومی طور پہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہوں گے، صرف وہ شخص مسلمان کے مد مقابل قرار دیا جائے گا جو اسلام کے خلاف آ کر کھڑا ہوگا، وگرنہ تو غیر مسلم کو ہمارے معاشرے میں رہنے کی اجازت ہے، اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، اس کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا، کہاں سرگودا میں، سیالکوٹ میں، کہاں ہوا، سیالکوٹ میں، مطلب جہالت کی انتہا ہے، اب اس کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ سخت لفظ میں اس ممبر پر بیٹھ کر استعمال نہیں کر سکتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لا حجت بیننا، بھائی تمہارے اور ہمارے مابین کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کی بنیاد دین ہے، دین پر چلو گے فبہا، دین کے خلاف آ کر کھڑے ہوگے تو ہم بھی تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور آخری اور بنیادی نقطہ، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، جس پر ہمارے پورے دین کا اہم ترین ستون اور اہم ترین بنیاد ہے، وہ کیا بھائی آخر کار اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بس ساری زندگی، ساری محنتیں، ساری مشقتیں، ساری کمائی، سارے بنگلے، ساری دولتیں، سارے عہدے، اینڈ کیا ہے اس کا؟ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جمع کرنا ہے، والیہ المصیر، اور اسی کے سامنے جا کر ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں پر جا کر پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، وہاں پر جا کر پھر بڑے بڑوں کے کچے چٹے گھولیں گے، وہاں پر پھر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ وہ میں معاملہ یہاں پر آسان لفظوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ابھی ہضم نہیں ہوگی بات، میں صرف مضامین کو مختصر کر رہا ہوں اور بات کو آگے چلا رہا ہوں۔ 5 منٹ ہے میرے پاس، ایک بڑا اہم نقطہ اور بڑا اہم ٹاپک جو اسی سورہ شورا کے اندر آیا، میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور پھر بات کو ختم کروں گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 8-10 ذمہ داریاں ہماری لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم کے اندر نازل کر دیا ہے، چاہے اس کا تعلق سابقہ امتوں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق موجودہ لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آنے والے لوگوں کے ساتھ ہو، قرآن نے جو کچھ بیان کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ نے جو کچھ بیان کیا حق کے ساتھ بیان کیا، اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ دوسرا لفظ اس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، فرمایا کہ والمیزان، اللہ نے ترازو کو بھی نازل کیا ہے۔ یہ ترازو کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ترازو سے مراد وہ ترازو ہے جو ہم اس دنیا میں ناپ تول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں
یہ دکانداری بڑا آسان کام ہے، تجارت کرنا بڑا آسان کام ہے. آئیں ذرا آج میں تھوڑا سا آپ کو ہلاتا ہوں اس حوالے سے، کوشش کروں گا کہ بات سمجھ میں آ جائے. مقصد سمجھانا ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا یا ٹونٹ کرنا نہیں ہے، مقصد سمجھانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو احادیث ہیں، پہلے وہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد میں بات کو آگے چلاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ تشریف لے جاتے ہیں تاجروں کے درمیان میں، اور تاجروں کو جا کر مخاطب یہ کیا کہ قد ولیتم امرین، تمہیں دو ایسے معاملات کا نگران بنایا گیا ہے کہ جن معاملات کی وجہ سے گزشتہ کئی امتیں ہلاک ہوئی ہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ المکیال والمیزان، ناپ اور تول. ناپ اور تول. قرآن کیا کہتا ہے؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہو مطففین کے لیے. یا اللہ یہ مطففین ہیں کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب اپنا حق لینے کا معاملہ آتا ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، جب کسی دوسرے کو دینے کی باری آتی ہے تو ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں. اب ذرا ایک لمحے کے لیے ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ جو صبح سے لے کر رات تک ہم ایک رونا دھونا مچائے رکھتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کام چل نہیں رہا ہے، کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، ذرا کبھی غور کیا کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ کہیں اس بے برکتی کا سبب میں خود تو نہیں بن رہا؟ کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ جو میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے ناپ تول میں کمی کرنا میرے گھر میں بے برکتی کا باعث تو نہیں بن رہا؟ کبھی میں نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ جو تولنے والا بٹا ہوتا ہے جس کے نیچے میں وزن لگا کر اس کا پاؤ ڈیڑھ پاؤ وزن کم کر دیتا ہوں اور پھر گاہک کو اسی پر تول کر میں مال کو بیچتا ہوں تو 100 روپے 150 200 روپے بچا لیے، کہیں یہ 100 150 200 روپے آخرت میں میرے لیے جہنم کا انگارہ تو نہیں بن رہے؟ آپ سب حضرات بیکریوں پہ بھی جاتے ہیں، جو اگر کوئی یہاں پر ارباب اقتدار یا ارباب اختیار بیٹھے ہیں تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، یا کم از کم میری اس بات کو کوئی آگے تک پہنچا دے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. آپ بیکری پر جاتے ہیں 1 کلو مٹھائی لینے کے لیے، اپنے ایمان سے مجھے بتائیں آپ کو 1 کلو مٹھائی پوری ملتی ہے؟ 50-60 گرام تو وہ ڈبے کا وزن ہوتا ہے بیچ میں، آپ تو 1 کلو مٹھائی کے پیسے دے رہے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک بیکری پر میرا جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر جا کر میں نے ان سے کہا اچھا وہ تھیلے کے پیسے الگ، تو میں نے جا کر ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ تم لوگوں کی کیا بدماشی ہے بھائی؟ کہتے جی یہ تو ہر جگہ کا اصول ہے. میں نے کہا کس نے بنایا یہ اصول؟ تمہارے خود ساختہ اصولوں کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور تمہارے خود ساختہ اصولوں کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، تمہارا کچھ نہیں ہے. یعنی ڈبے کا وزن علیحدہ، مٹھائی کا وزن علیحدہ، لیکن آپ کو مٹھائی ملے گی اس ڈبے کے وزن کے ساتھ. آپ تو 1 کلو مٹھائی کے پیسے دے رہے ہیں، ڈبے کے پیسے تو نہیں دے رہے آپ. معذرت بھائی اگر 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. بھائی یہ ناپ تول کا آخرت میں جا کر حساب دینا پڑے گا، کہاں سے حساب دو گے؟ وہاں پر یہ والا ترازو تو نہیں ہوگا، وہاں پر تو تمہارے نامہ اعمال کو تولنے والا ترازو لگایا جائے گا. اس میں اگر کہیں یہ خیانت نکل آئی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کس طرح وہاں پر جا کر یہ خیانت پوری کریں گے؟ اگر وہاں پر کسی نے یہ سوچا کہ میں پیسے دے کے جان بچا لوں گا، جو دنیا کی زندگی میں میں نے پیسے کھائے، تو بھائی وہاں پر پیسے نہیں ہوں گے، وہاں پر تو نیکیوں کا عدلہ بدلہ ہوگا، گناہوں کا عدلہ بدلہ ہوگا. خیانت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوگا، اور ظلم اور مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس خیانت کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. کیا بنے گا وہاں پر جا کر ہمارا؟ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ایک ریڑی والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی اپنے کھانچے مارنے میں مصروف ہے. کسی ارب پتی کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی اپنے کھانچے مارنے میں مصروف ہے. رل گئی تو عوام رل گئی. اور معذرت کے ساتھ کہ ہم میں سے بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. 8 گھنٹے میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے دفتر کے اندر،
2 گھنٹے تو میں ویسے ہی ڈنڈی مار جاتا ہوں، تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتا ہوں، کام 6 گھنٹے کرتا ہوں. اپنی ذمہ داریاں ہم میں سے پوری کر کون رہا ہے؟ ذرا رکیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف آخرت میں جا کے نماز روزے کا حساب دینا، ان چیزوں کا حساب نہیں دینا؟ اور بھائی سب چیزوں کا حساب ہونا ہے. اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ آخرت میں صرف نماز روزے کا حساب ہونا ہے. نماز روزے کا ہم جیسوں سے کم از کم حساب نہیں ہوگا. ہم سے تو یہ حساب لیا جائے گا کہ ہاں بھائی تمہاری ڈیوٹی تھی نمازیں پڑھانے کی، نمازیں پڑھانے کا کام پورے طریقے سے کیا کہ نہیں کیا؟ تمہاری ڈیوٹی اذانیں دینے کی تھی، پورے طریقے سے اپنا کام نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ تم اکاؤنٹنٹ تھے، 8 گھنٹے کام کرنے پہ تمہاری تنخواہ مقرر ہوئی تھی، 8 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے ڈنڈیاں تو نہیں ماری؟ کبھی لنچ بریک پر چلے گئے، کبھی فلاں بریک پر چلے گئے، کبھی ٹمکانے بریک پر چلے گئے. ان چیزوں کے متعلق کبھی ہم نے سوچنے کی زحمت نہیں گوارا کی، حالانکہ ان کا بھی ہم سے سوال جواب ہونا ہے. وقت کافی اوپر ہو گیا، باقی گزارشات انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کی ادائیگی کر لیجئے.